يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، اچھائیاں و خوبیاں، پاکیزگیاں و سلامتیاں اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو میرا اور آپ کا اور ساری کائنات کا تنہا پیدا کرنے والا ہے، جس نے ساتوں آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا، جو 7ویں آسمان پر عرش پر مستوی ہے، اور وہیں سے تنہا پوری دنیا کا نظام چلا رہا ہے۔ اس کے خالق ہونے میں، مالک ہونے میں، رازق اور مدبر ہونے میں اس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں ہے۔ یقیناً اسی کی عبادت و بندگی ہماری اور تمام جن و انس کی پیدائش کا مقصد ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے بندوں پر فضل و کرم کرتے ہوئے، فضل اور احسان کرتے ہوئے اسی مقصد کو بتانے کے لیے وقتاً فوقتاً نبیوں اور رسولوں کو بھیجا، اور ان کے ذریعے انسانوں کو ان کی پیدائش کا مقصد واضح کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے تمام برگزیدہ بندوں، تمام نبیوں اور رسولوں پر انگنت اور بے انتہا درود و سلام نازل فرمائے، خصوصاً آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو دین حق کے ساتھ ہدایت کا علم بردار بنا کر تمام جن و انس کے لیے مبعوث فرمایا، اور اپنا پسندیدہ دین اسلام آپ پر مکمل فرما دیا، جس پر چل کر، جس پر عمل کر کے ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران ہو سکتے ہیں۔ حمد و صلات کے بعد حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ جمعہ میں وقت کا ایک اہم موضوع دعوت الی اللہ، وقت کا ایک اہم فریضہ، اس سے متعلق کچھ باتیں، کچھ پیغام کتاب و سنت کی روشنی میں دینے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو دعوت الی اللہ کی اہمیت کو، اس کی فضیلت کو، اس کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے اخلاص کے ساتھ اسے انجام دینے اور اس کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حاضرین جمعہ، ہم تمام اس بات کو مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اکیلے اللہ تبارک و تعالی نے تمام آسمانوں، زمین، سورج، چاند، ستارے اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کو پیدا کیا، اور قرآن کریم کی مختلف آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بیان کیا۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام۔ اللہ تبارک و تعالی ہی ہے جس نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا۔
انسانوں کا خالق، چرند و پرند کا خالق، آسمان و زمین، سورج چاند ستاروں تمام کا پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی، اور تمام کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کی ملکیت ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کی ملکیت اللہ تعالیٰ کے لیے، تمام کو روزی دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ زمین میں جتنے بھی چلنے پھرنے والے چرند و پرند ہیں، انسان ہیں، حیوانات ہیں، نباتات ہیں وغیرہ، ان تمام کو روزی دینا یہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ، تمام کا روزی رساں اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ ہم اس بات کو جانتے ہیں، مانتے ہیں۔ حاجت روا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، مشکل کشا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور تمام کا روزی رساں اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ بیماریوں سے شفا دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اولاد دینے والا، ہماری تمام حاجات اور ضروریات کو پوری کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ جس اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم مانتے ہیں، جس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم عبادت اور بندگی کرتے ہیں، اس عبادت اور بندگی کو بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جب لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کی لوگ عبادت کرنے لگے، سورج چاند ستاروں کی، درختوں کی، پتھروں کی، اور اسی طرح سے بے جان چیزوں کی، اور جو کسی چیز کے مالک نہیں ایسی چیزوں کی، مورتیوں کی، اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی جب لوگوں نے عبادت شروع کی، لوگ شرک میں مبتلا ہوئے، لوگ اپنے خالق حقیقی، معبود حقیقی کو چھوڑ کر معبودان باطلہ کی عبادت اور پرستش کرنے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کو صحیح راہ دکھانے کے لیے، ان کی پیدائش کا مقصد بتانے کے لیے نبیوں کو بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کان الناس امۃ واحدہ، کہ لوگ تمام کے تمام ایک امت تھے، روئے زمین پر جتنے بھی انسان تھے سب کے سب ایک امت تھے، ایک اللہ کو ماننے والے تھے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، ایک اللہ کی بندگی کرنے والے تھے۔ لیکن جب لوگوں نے اختلاف کیا، وما كان الناس الا امۃ واحدۃ فاختلفوا، لوگ ایک امت تھے لیکن لوگوں نے اختلاف کیا، اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے کے سلسلے میں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے سلسلے میں، اللہ تعالیٰ کے حاجت روا، مشکل کشا اور رزاق ہونے کے سلسلے میں لوگوں نے جب اختلاف کیا، اور اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے عبادت اور بندگی اللہ کے بندوں کو، اللہ کی مخلوقات کو لوگ دینے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا کہ جو کوئی اپنے معبود حقیقی اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں گے، خالص اسی کی عبادت اور بندگی کریں گے، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے وہ مستحق بنیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کرے گا، جہنم سے بچائے گا، یہ خوشخبری دیں گے۔ اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کا انکار کریں گے، اس کے خالق ہونے کا انکار کریں گے، اس کے مالک ہونے کا انکار کریں گے، اس کے رازق ہونے کا انکار کریں گے، اس کے مدبر ہونے کا انکار کریں گے، اس کے معبود ہونے کا انکار کریں گے، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لائیں گے، نبیوں کی تکذیب کریں گے، آخرت کا انکار کریں گے، جہنم کا انکار کریں گے، جنت کا انکار کریں گے، ایسے لوگوں کو انبیاء کرام ڈرا کرتے تھے، جہنم سے ڈرا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے عقاب، اس کی پکڑ، اس کے عذاب سے ڈرایا کرتے تھے۔ تو تمام نبیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے انہیں بھیجا اس مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کی۔ ہر نبی کی یہی دعوت رہی،
ہر نبی کی یہی فکر رہی کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کرتے ہوئے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول کو بھیجا اور ہر رسول نے کس بات کا حکم دیا؟ اعبدوا اللہ، کہ تم اللہ وحدہ لا شریک کی ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، عبادت اور اس کی تمام قسموں کو اللہ کے لیے خاص کرو، سجدہ اللہ کے لیے، دعا اللہ تعالیٰ سے، اور رکوع اللہ کے لیے، اور اسی طرح سے قیام اللہ تعالیٰ کے لیے، ڈر اللہ تعالیٰ سے، امید اللہ تعالیٰ سے، بھروسہ اللہ کے لیے، توکل اللہ تعالیٰ پر، اور نذرانے اور قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تمام نبیوں نے اسی بات کی اپنی اپنی قوموں کو دعوت دی اور روکا اور منع کیا، کس بات سے؟ اجتنبوا الطاغوت، طاغوت سے بچو۔ طاغوت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جن کی بھی عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن کی عبادت کی جائے اور وہ اپنی عبادت سے راضی ہو اور خوش ہو تو وہ طاغوت ہے۔ تو طاغوت سے تمام نبیوں نے روکا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی نبی اور رسولوں کو بھیجا ہم نے ان کی طرف وحی کی اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود ہے، میں ہی معبود ہوں، تم میری ہی عبادت کرو۔ تو تمام نبیوں نے اسی بات کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انبیاء کرام نے اپنی اپنی قوموں کو جو دعوت دی اس کا تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اور تمام نبیوں کی دعوت کیا۔ اللہ نے ذکر کرتے ہوئے فرمایا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تمام نبیوں نے اپنی اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ ہی کی بندگی کرو، اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ الغرض، تمام انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلانا تھا، اور اسی مقصد کو آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانیت تک پہنچایا ہے، انسانیت پر واضح کیا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں تمام نے اپنی اپنی قوموں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلایا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام بھیجے گئے ہیں ان کی نبوت، ان کی رسالت اپنی اپنی قوموں کے لیے، اپنے اپنے علاقوں کے لیے خاص ہوا کرتی تھی۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا كَانَ الْأَنْبِيَاءُ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، کہ انبیاء کرام اپنی اپنی قوموں کے لیے خاص بھیجے جاتے تھے۔ کسی کو قوم عاد کی طرف بھیجے گا، کسی کو قوم سمود کی طرف، کسی کو قوم لوط کی طرف، کسی کو جو ہے اہل مدین کی طرف وغیرہ۔ الغرض جتنے بھی انبیاء کرام تھے کسی ایک قوم کے لیے خاص ہوا کرتے، ان کی رسالت عام نہیں تھی، پوری دنیا کے لوگوں کے لیے نہیں تھی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے لیے، صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جنوں کے لیے بھی آپ کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی مختلف آیات میں اس کو واضح کیا، اور ابھی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی اس میں بھی آپ نے بیان فرمایا وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، کہ مجھے تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا۔ سورہ اعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، تمام لوگوں سے خطاب ہے، روئے زمین پر رہنے والے، بسنے والے، قیامت تک آنے والے تمام لوگوں سے خطاب ہے کہ میں تم سب کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رسول ہوں، جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اور اسی طرح سے اللہ نے بیان فرمایا سورہ نساء میں وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، کہ ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے رسول بنایا۔ سورہ سبا میں اللہ نے بیان فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا۔ اس اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام انسانیت کے لیے،
روئے زمین پر رہنے والے، روئے زمین پر بسنے والے، چاہے ان کا تعلق کسی بھی قبیلے سے ہو، کسی بھی علاقے سے ہو، کسی بھی زبان سے ہو، ہر علاقے کے لوگوں کے لیے، ہر زبان کو اور ہر علاقے میں رہنے بسنے والے تمام لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنی بعثت کے مقصد کو سمجھا اور اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مکہ کے لوگوں کو اسلام کی دعوت نہیں دی، صرف مکہ کے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف نہیں بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی کوشش جہاں کہ آپ کو بھیجا گیا مکہ والے تھے، تو آپ نے مکہ والوں کو توحید کی دعوت دی، انہیں شرک سے روکا، منع کیا، ایک اللہ کی عبادت کا آپ نے حکم دیا۔ جب مکہ والوں نے آپ کا انکار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے لوگوں کے پاس گئے، وہاں آپ نے اسلام کی دعوت دی۔ پھر جب آپ کے لیے یہاں پر حالات مشکل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے، مدینہ جا کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے توحید کا کام اور دعوت اللہ کا فریضہ انجام دیتے رہے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کی کوششوں کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند ہی سالوں میں اسلام کا بول بالا کر دیا۔ مکہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا گیا تھا، آپ ایک فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے، اور مکہ کے فتح ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روئے زمین کے جو مختلف اس وقت کے جو بادشاہ تھے، بڑے بڑے بادشاہوں کی طرف، قیصر و کسریٰ کی طرف، نجاشی کی طرف، دیگر بادشاہوں کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی، اور آپ نے فرمایا اسلم تسلم، کہ تم اسلام قبول کر لو، محفوظ رہو گے، دنیا میں بھی محفوظ رہو گے، تمہاری بادشاہت بھی باقی رہے گی، اور آخرت میں بھی تم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقصد کو پورا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے مقصد کو پورا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اليوم اکملت لکم دینکم، کہ میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت کو تم پر پوری کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں اسلام کو تمہارے لیے پسند کیا۔ اب موجودہ دور جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے مذاہب ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب کو اختیار کیے ہوئے، اور ہر ایک، جیسا کہ اللہ نے بیان فرمایا کل حزب بما لدیہم فرحون، جس مذہب کو وہ اپنایا ہوا ہے اسی میں وہ خوش ہے، اسی میں وہ مگن ہے، اور وہ اسی کے لیے کوشش کرتا ہے، گرچہ کہ وہ باطل کیوں نہ۔ ہر ایک اپنے اپنے مذہب، اپنے اپنے طور طریقوں کو اپنایا ہوا ہے، اور وہ اسی میں مگن ہے، اسی میں مست ہے، اور اسی کی وہ دعوت اور اسی کی وہ تبلیغ اور اسی کی وہ نشر و اشاعت میں لگا ہوا ہے، جبکہ تمام کے تمام ادیان باطل ہے۔ اسلام ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس دین ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے پاس اگر کوئی دین ہے، کوئی مذہب ہے تو وہ اسلام ہے، اور جو کوئی اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو مانے گا، کسی اور طریقے کو اپنائے گا، وہ ناکام اور نامراد ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو کوئی اسلام کو چھوڑ کر دوسرے دین کو، دوسرے مذہب کو اپنائے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ ہرگز قبول نہیں ہوگا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں ایسے لوگ نقصان اٹھانے والے۔ تو اسلام اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے، اس دین کی دعوت دینا، اس کی تبلیغ کرنا، یہ ہم تمام کی اہم ذمہ داری ہے، اور یہ وقت کا تقاضا ہے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، آخری رسول تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مشن کے ذریعے بھیجا گیا، اس مشن کو سمجھنا، اس مشن کو زندہ کرنا ہم تمام مسلمانوں کی ذمہ داری، ہم تمام کی یہی اہم ذمہ داری ہے کہ جس کام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ممکن کوشش کی، اسی کام کے لیے ہم اپنی زندگی قربان کر دیں۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میرا جینا، میرا مرنا، میری نماز، میری قربانی، ہر کام اللہ کے لیے۔ ہم اپنی زندگی کا مقصد صرف دنیا کو نہ بنائیں۔ دنیا ایک آزمائش کی جگہ ہے،
امتحان کی جگہ ہے، اور یہ ہمارا دائمی ٹھکانہ نہیں ہے، ہمارا یہ عارضی ٹھکانہ ہے۔ اس دنیا میں کسی کو ہمیشگی نہیں ہے، کوئی ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ ہماری زندگی چند روزہ ہے، چند دنوں میں ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو ہمیں جو زندگی ملی ہے، ہم اس کو غنیمت جانتے ہوئے صرف مال و دولت اور دنیا میں عیش و عشرت، دنیا میں عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزارنا، یہ ہماری زندگی کا مقصد نہ بنائے، بلکہ ہم روزانہ اس طرح فکر کریں لوگوں کی ہدایت کے لیے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فکر کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی ہدایت کے لیے جو کوشش کیا کرتے تھے، اس کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے مختلف آیات میں بیان فرمایا۔ سورہ شعراء میں اللہ نے ارشاد فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کہ لوگ ایمان نہیں لا رہے، اس کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ سورہ کہف میں کہا گیا کہ آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے اس بنا پر کہ یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کہ آپ لوگوں کو مجبور کر دو گے یہاں تک کہ وہ ایمان لائیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم تمام جانتے مانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو چکے، آپ انتقال کر گئے، آپ وفات پا گئے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے اپنی امت کو یہ حکم دیا کہ جو مشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر بھیجے گئے تھے وہ ہماری ذمہ داری، ہم اس کو لوگوں تک پہنچائیں۔ جتنے بھی لوگ اس دنیا میں، چاہے وہ یہودیت کو ماننے والے ہوں، چاہے وہ نصرانیت کو ماننے والے ہوں، چاہے وہ ہندو مذہب کے ماننے والے ہوں، چاہے بدھ مذہب کو ماننے والے ہوں، چاہے جین مذہب کو ماننے والے ہوں، جو دہریہ ہوں، ملحد ہوں، زندیق ہوں، جو بھی ہوں، ان تمام تک اللہ کا پیغام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچانا یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، تم میری جانب سے پہنچا دو، جو بھی بات میری جانب سے تم تک پہنچی ہے، ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، تم اپنی طاقت اور اپنی استطاعت کے مطابق لوگوں تک پہنچاؤ۔ اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ، تم میں جو حاضر ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے خطاب کیا کہ تم میں جو حاضر ہیں وہ میرا پیغام ان لوگوں تک پہنچائے جو غائب ہے، جو یہاں موجود نہیں ہے۔ اور یقیناً صحابہ کرام نے اس مشن کو سمجھا۔ آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد چند ہی سالوں میں اسلام پوری دنیا میں پھیل گیا۔ خلافت راشدہ صحابہ کرام کا جو دور ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، ان کی دور میں اسلام کے لیے کوشش کی گئی، جہاد کیا گیا، لوگوں کو اسلام کی دعوت دی گئی، اور جو کوئی اسلام کو نہ مانے، اسلام کو قبول نہ کرے، ان کے خلاف جہاد کیا گیا۔ پھر خلفائے راشدین کے دور کے بعد جو اموی خلافت قائم ہوئی، اس میں بھی لوگوں کا اصل مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو توحید کی دعوت دے، ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلائیں۔ اور جب تک لوگوں نے اس مشن کو زندہ رکھا، لوگوں کو توحید کی، ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ عطا کیا، مسلمانوں کو عزت عطا فرما دیا۔ اور آج مسلمان جو رسوائی کا شکار ہو رہے ہیں، ذلت کا شکار ہو رہے ہیں، مسلمان جو پریشان ہو رہے ہیں، تو اس کی اصل وجہ کیا ہے کہ آج ہم نے اپنی ذمہ داری کو بھلا دیا، ہم دعوت کا کام نہیں کرتے ہیں۔ آج ہم میں لوگوں کا معاملہ کیا ہے، مختلف فرقے بنے ہوئے، مختلف گروہ بندے، اور ہر ایک لوگوں کو اپنے مسلک کی طرف بلا رہا ہے، اللہ کی دعوت نہیں، اللہ کی عبادت کی طرف بلانا نہیں، اللہ کے سامنے جھکنے کی دعوت نہیں۔ لوگ دعوت دیتے ہیں تو اپنے مسلک کی دعوت دیتے ہیں، اپنے فرقے کی دعوت دیتے ہیں، اولیاء اور صالحین کے سامنے جھکنے کی دعوت دیتے ہیں، ولیوں اور بزرگوں کے سامنے جھکنے کی دعوت دیتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مسلکی دعوت دینے کے بجائے دعوت اللہ دیں، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلائے جس کی جانب کے تمام نبیوں نے بلایا۔ ہمارا یہی فریضہ ہے، اور خاص کر جو دین علم رکھتے ہیں، جو اپنے آپ کو عالم دین کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو مفتی وغیرہ کے القاب سے نوازتے ہیں، ان کی یہ اہم ذمہ داری ہے کہ لوگوں پر حق بیان کریں۔ اگر ہم
نقصان سے بچنا چاہتے ہیں، گھاٹے سے بچنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے نقصان سے بچنے کے لیے جن صفات کا ذکر کیا ہے کہ ایمان اور عمل صالح اور حق کی وصیت، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی وصیت۔ حق کیا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے، ایک اللہ کو معبود سمجھا جائے، ان اللہ هو الحق المبین، کہ اللہ تعالیٰ وہی حق ہے، اسی حق کی ہمیں دعوت دینا ہے، اسلام کی دعوت دینا ہے، خالص اسلام جو کتاب و سنت میں ہے، جس کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے حوالے کیا ہے، اس اسلام کی دعوت دینا یہ حق کی دعوت ہے، یہ حق کی وصیت ہے۔ اس کے لیے ہمیں کوشش کرنا ہے، لوگوں میں جو رائج چیزیں ہیں، لوگوں میں جو مروجہ چیزیں ہیں، اس کی دعوت دینے کے بجائے ہم کتاب و سنت کو پڑھیں، کتاب و سنت کا مطالعہ کریں، لوگوں کو کتاب و سنت کی دعوت دیں۔ اور آج اگر ہم ایک ہو سکتے ہیں، متحد ہو سکتے ہیں، ہم میں اتحاد ہو سکتا ہے، ہمارے اختلافات اگر ختم ہو سکتے ہیں تو مسلکوں کو اپنانے سے نہیں، فرقوں کو اپنانے سے نہیں، بلکہ کتاب و سنت کو اپنانے سے، جس کو اپنا کر کہ صحابہ کرام جو کہ اسلام سے پہلے منتشر تھے، الگ الگ گروہ میں بٹے ہوئے تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، متحد ہوئے، اسی کتاب و سنت کو اپنا کر آج بھی ہم متحد ہو سکتے ہیں۔ اور اگر ہم کتاب و سنت پر متحد ہو جائیں اور ایک ہو کر اگر ہم دعوت اللہ کا فریضہ انجام دیں تو آج اس ہندوستان پر اور پوری زمین میں جو کفار اور مشرکین کا غلبہ ہے، ان کی اکثریت ہے، یہ اقلیت میں بدل جائے گی۔ آج کفار اور مشرکین ہم پر حاوی ہونے کی جو کوشش کر رہے ہیں، کس بنا پر؟ کہ ہم میں اتحاد نہیں ہے، ہم میں اتفاق نہیں ہے، ہم اپنے اپنے مسلکوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ تو مسلکوں کی دعوت ہم نہ دیں بلکہ کتاب و سنت کی دعوت دیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلائیں۔ زمانہ گزر رہا ہے، لوگ دنیا میں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، لوگوں کو توحید کی دعوت دینے والا کوئی نہیں۔ آج ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ روزگار کمانا، تعلیم حاصل کرنا اور دنیا میں کوئی اچھا پوسٹ حاصل کرنا یہی بڑی کامیابی ہے۔ یہ کامیابی نہیں ہے، اصل کامیابی یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار بن جائیں، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف لائیں۔ کتنے لوگ ہیں جو اسلام قبول کیے بغیر دنیا سے جا رہے ہیں، مر رہے ہیں، انتقال کر رہے ہیں۔ کیا کبھی ہم فکر کر رہے ہیں؟ کبھی ہمیں رونا آتا ہے کہ لوگ کفر پر مر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر فکر کیا کرتے تھے، لوگوں کو جہنم سے بچانے کی کس قدر فکر کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کہا، میری مثال تمہاری مثال ایک انسان کی ہے جس نے آگ جلایا۔ آگ جلانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ روشنی حاصل کرے، گرمی حاصل کرے، اس کا مقصد کسی کو جلانا نہیں، کسی کو تکلیف دینا نہیں۔ لیکن جب وہ آگ جلاتا ہے تو کیڑے پتنگے آ کر اس میں گرنے لگتے ہیں، تو وہ شخص کیڑے پتنگوں کو دور کرتا ہے، ہٹاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میرا اور تمہارا معاملہ ایسے ہی، میں تمہیں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر جہنم سے بچانے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن تم ہو کہ جہنم ہی کی طرف بھاگ رہے۔ آج اکثریت جہنم کی طرف جا رہی ہے۔ ہمارا یہ فریضہ ہے کہ لوگوں کو جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم سے بچانے کی کوشش کی، ہم خود اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش کریں، اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانے کی کوشش کریں، اور تمام انسانیت کو جہنم سے بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل کو تم جہنم سے بچاؤ۔ اپنے آپ کو تو اس میں ہم آ گئے، لیکن اہلیکم میں ہمارے بیوی بچے بھی ہیں، ہمارے علاقے کے لوگ بھی داخل ہیں۔ ہم ان لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچائے۔ آج ہم نے اس فریضے کو چھوڑ دیا، جس کی بنا پر آج لوگ اسلام کے خلاف جو ہے شور مچا رہے ہیں، ہنگامہ کر رہے ہیں اور اسلام کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جان لیجئے کہ لوگ لاکھ کوشش کر لیں، جان توڑ کوشش کر لیں، اسلام کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسلام کو تمام ادیان پر غالب کرے گا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ، دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ تمام باطل ادیان پر غالب کرے۔ یقیناً اسلامی غالب رہے گا۔ لوگ کوشش کریں گے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ کفار اور مشرکین اپنے ہونٹوں سے، اپنے منہوں سے اسلام کے خلاف جھوٹی باتیں پھیلا کر، نفرت پھیلا کر
اسلام کو مٹانے کی، اسلام کو دبانے کی کوشش کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کرے گا۔ اسلام اللہ تعالیٰ کا نور ہے، اس نور کو تمام انسانیت تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کو ہم پہنچانے کی کوشش کریں، ہم جس میدان میں بھی رہیں، جس شعبے سے جڑے رہیں، ہمارا مقصد یہ ہو کہ ہمارے ذریعے سے کوئی اسلام کو اپنا لے، کوئی اسلام کو اپنا لے، کوئی اسلام قبول کر لے، وہ ہدایت پا جائے، وہ جہنم سے بچ جائے۔ اگر ہماری کوشش کی بنا پر ایک شخص بھی اسلام قبول کر لے، ہدایت پا لے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ہمارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اور ہم جب لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلائیں تو جان لیجئے کہ سب سے بہترین بات ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور عمل صالح کرے۔ تو ہمیں عمل صالح کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا ہے۔ آج انسانیت اسلام کی پیاسی ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کی پیاس کو ہم بجھائیں، کتاب و سنت کا پیغام ان تک پہنچائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدی لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار، میرے بارے میں اس امت کا یہودی ہو یا نصرانی ہو یا کوئی بھی ہو میرے بارے میں سنے اور وہ اس چیز کو نہ اپنائے، اس چیز پر ایمان نہ لائے جس کو دے کر میں بھیجا گیا ہوں، اور اسی پر اس کا خاتمہ ہو، اسی پر وہ انتقال کرے، تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ تو آج کتنے لوگ ہیں جو یہودیت پر انتقال کر رہے ہیں اور مسیحیت پر انتقال کر رہے ہیں اور اسی طرح سے دیگر باطل مذاہب پر انتقال کر رہے ہیں۔ کیا ہم کوشش کر رہے ہیں؟ انفرادی طور پر ہم کوشش کر رہے ہیں یا جماعتی طور پر؟ بعض لوگ جو کوشش کر رہے ہیں اعلیٰ پیمانے پر، نام اور شہرت، اسٹیج ہو تو بیان ہوگا ورنہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹیج سے اسلام کی دعوت نہیں دی، انفرادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی۔ تو ہم بھی جو ہے انفرادی طور پر کتاب و سنت کا علم حاصل کر کے بصیرت پر رہ کر کتاب و سنت کی لوگوں کو دعوت دے، اسٹیج کے پیچھے نہ بھاگے۔ ہم ہر میدان میں رہ کر اسلام کی دعوت دے سکتے۔ صحابہ کرام نے اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا۔ صحابہ کرام کے کردار کو، اخلاق کو دیکھ کر لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ تو آج بھی اگر ہم کتاب و سنت کو اپنائیں گے، اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو سدھاریں گے، تو یقیناً ہمارے اعمال اپنے اخلاق اور کردار کی بنا پر بہت سے لوگ اسلام کی طرف راغب ہوں گے، اسلام کی طرف مائل ہوں گے، اور ہر ایک کی یہ تمنا ہوگی کہ ہم بھی مسلمان ہو جائیں۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ بسا اوقات کفار تمنا کریں گے کاش ہم مسلمان ہوتے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو زندگی دیا، وقت دیا ہے، ہم اس وقت کو غنیمت جانیں، اس کی قدر کریں، کتاب و سنت کا علم حاصل کریں، دنیا کے پیچھے نہ بھاگیں۔ دنیا ہمیں لاکھ کوشش کے بعد اتنی ملنے والی ہے جتنی ہماری مقدر میں، اور جو ہمارا مقدر میں ہے ہم اس کے لیے کوشش کریں یا نہ کریں ہمیں مل کر رہے گا، لیکن ہم اپنا مقصد خالص کریں، کتاب و سنت کو اپنائے، کتاب و سنت کی دعوت، کتاب و سنت کی تعلیم، اس کی نشر و اشاعت جہاں کہیں رہے، ہم یہ اپنا اولین اور اہم فریضہ بنا لیں، اسی کے لیے ہم کوشش کریں، تو ہماری کوشش کامیاب رہے گی۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، کہ جو ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم ان کے لیے راستے ہموار کر دیں گے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے ساتھ ہے، محسنین کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ہماری پیدائش کا مقصد سمجھتے ہوئے ہمیں خالص اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت اور بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے شرک سے، ہر طرح کے کفر سے، ہر طرح کے نفاق سے، ہر طرح کی بدعات اور خرافات سے بچا اور محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد سے انبیاء کرام کو بھیجا اس مقصد کو سمجھتے ہوئے ہمیں اس مقصد کو اپنانے، لوگوں کو توحید کی دعوت دینے، شرک سے روکنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بھی لوگ باطل ادیان پر جمے ہوئے ہیں اور باطل ادیان کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر ہمیں اسلام جو کہ دین حق ہے اس کے لیے کوشش کرنے، اس کی دعوت دینے اور اس کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کا خاتمہ بالخیر فرمائے، کتاب و سنت پر ہم تمام کو متحد فرمائے، ہم تمام کو اپنے آپسی اختلافات
معاملات کو کتاب و سنت کی روشنی میں حل کرتے ہوئے متحد ہو کر اسلام کا پیغام ہمیں اپنی زندگی میں جس قدر ممکن ہو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.